کہ دنیا آپ کے قدموں پر جھک جائے گی، دنیا آپ کو سلامی پیش کرے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ذکر کروں گا۔ اس میں خاص طور سے مدرسے کے بچوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، خاص طور سے بچے اسے غور سے سنیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک نصرانی عیسائی بادشاہ چند عیسائی علماء کو جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہے، ایسا کرو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند سوالات بھیجو اور ان سے کہو کہ ان سوالات کے جوابات قرآن سے چاہیے۔ ایک عیسائی بادشاہ اپنے عیسائی علماء کو جمع کر کے سوالات تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سارے عیسائی علماء، بڑے بڑے علماء، تورات کے، انجیل کے پڑھنے والے اہل علم حضرات جمع ہو گئے اور بادشاہ کے حکم سے انہوں نے سوالات تیار کیے۔ خاص طور سے 4 سوالات انہوں نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش اور یہ شرط رکھتے ہیں کہ ان کے جوابات ہمیں قرآن سے چاہیے۔ اگر قرآن سے اس کے جوابات ہمیں مل جائے تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط و پیغام روانہ کیا گیا، وہ سوال نامہ بھیجا گیا۔ حضرت صحابہ کرام بیٹھے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچہ کھولتے ہیں، سوالات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 4 سوالات تھے۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا، ایسے 2 بھائی بتاؤ، ایسے 2 بھائی جو ایک ہی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک ہی دن ان دونوں کا انتقال ہوا، لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان میں سے ایک بھائی 100 سال بڑا اور ایک 100 سال چھوٹا، پیدا ایک ہی دن ہوئے ہیں، انتقال بھی ایک ہی دن ہوا ہے، لیکن ان میں سے ایک کی عمر 100 سال کم ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہا سوال؟ کوئی ہے اس میں جواب دینے والے؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کوئی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا الگ انعام انشاءاللہ صدر صاحب سے میں دلواؤں گا، میں خود بھی دوں گا انشاءاللہ۔ کوئی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ 2 بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال بھی ہوا، لیکن ان میں سے ایک 100 سال چھوٹا، ایک 100 سال بڑا۔ ہوش اڑ گئے سوال سن کر، قرآن سے اس کا جواب دیا جائے۔ دوسرا سوال تھا کہ ایسی قبر بتاؤ جو قبر بھی زندہ ہے اور قبر کے اندر رہنے والی وہ میت و مردہ بھی زندہ ہے، اور قبر اپنے مردے کو لے کر گشت کرتی ہے، چلتی ہے، سیر و تفریح کرتی ہے، سفر کرتی ہے۔ خبر چلتی ہے، کہیں دیکھی ٹیلی روڈ کے قبرستان میں خبر چلتی ہے، یا ٹرین کی بس ہو گیا تو بھی خبر چلے گا۔ خبر کی بر چلی تو پورا محلہ خالی ہو جائے۔ سنی کیا ہے؟ یہ سوال کسی کو معلوم ہے کہ ایسی خبر بتاؤ، قبر بھی زندہ ہے، مردہ بھی زندہ ہے، یہ قبر اپنے مردے کو لے کر گشت کرتی ہے، اس کا جواب قرآن سے دیا جائے۔ تیسرا سوال تھا
کہ ایسی زمین بتاؤ جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آئندہ قیامت تک صرف ایک مرتبہ سورج کی شعاعیں اس زمین پر پڑی ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی سورج کی شعاعیں اس زمین پر پڑی تھی، نہ آئندہ قیامت تک پھر دوبارہ وہ زمین سورج کو دیکھ سکے۔ اب سورج جو پڑتا ہے اس سے زمین کا کوئی حصہ چھپ سکتا ہے؟ ہاں، زمین کے ہر حصے پر کیا ہوتا ہے؟ سورج کا اجالا، سورج کی روشنی پہنچتی ہے، لیکن انہوں نے سوال کیا ہے ایسی زمین بتاؤ کہ جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا صرف ایک مرتبہ سورج کی کرنیں اور شعاعیں اس پر پڑی ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی پڑی تھی، نہ آئندہ قیامت تک پھر دوبارہ اس زمین پر سورج کی کرنیں پڑیں۔ اس کا جواب قرآن سے دیا جائے۔ چوتھا سوال تھا ایسا قیدی بتاؤ جو قید جیل میں مقید ہے، اسے جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور وہاں کوئی آکسیجن نہیں، کوئی ہوا جانے کا وہاں راستہ نہیں، اور وہ قیدی جیل کے اندر سانس لیے بغیر زندہ رہتا ہے، سانس لیتا بھی نہیں اور نہ ہی سانس لینے کی اسے اجازت ہے، نہ ہی گنجائش ہے۔ قیدی کو دیکھے میں دیکھی نہیں آپ نے جو بچوں کو لا کر، ہاں کوئی گن دیکھے تمہارے نشہ مکت میں نہیں جاتے، یہ لوگ نہیں جاتے وہاں، بچوں کو لا کر قید کر دینا ہے اندر، جو شریف بچے بنتے ہیں نشہ کرنے والے۔ تو قیدی کو جیل میں مقید کیا گیا ہے، نہ ہی وہ سانس لیتا ہے اور نہ وہاں تک ہوا پہنچتی ہے، اس کے بغیر سانس لیے بغیر قیدی زندہ رہتا ہے۔ سانس لیے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن یہ حیرت انگیز سوال انہوں نے بھیجا کہ قرآن سے اس کا جواب چاہیے۔ تو 4 سوالات ہو گئے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ بولو پہلا سوال، 2 بھائی، دوسرا سوال خبر، تیسرا سوال، چوتھا سوال۔ اب مدرسے کے بچوں میں کسی کو معلوم ہے اس کا جواب؟ کوئی ایک جواب معلوم ہے کیا؟ حضرت کون بنے گا کروڑ پتی چلا دیا، کون بنے گا کروڑ پتی شو چل رہا ہے، کیا کسی کو پتا ہے؟ آپ لوگ روز پڑھتے ہیں، حفاظ کہتے ہیں اس کے اندر، حافظ قرآن جو حفاظ ہے، حفظ کرنے والے بچے، اور کتنا ہی ہاتھ اٹھا مکمل حافظ ہے۔ الحمدللہ جو بچے حفظ کرتے ہیں یا نازلہ بھی پڑھتے ہیں، جو بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان جوابات کو وہ پڑھتے ہیں، لیکن عیسائی علماء نے ان سوالات کو لکھ کر بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ پریشان کرنا، تکلیف پہنچانا، ٹینشن دینا اور ان لوگوں کو نیچا دکھانا، ان کو آزمائش میں مبتلا کرنا، ان کو امتحان میں ڈالنا، ان کو ذلیل کرنا ان کا مقصد تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام بیٹھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ، حضرت امیر المؤمنین بھی ان سوالات کو پڑھ کر ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ اعلان کرتے ہیں کون ہے اس مجمع میں جو ان کے جوابات دے گا؟ کوئی نہیں اٹھا، کوئی بھی نہیں اٹھے، کوئی تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا حیرت انگیز سوال ہے۔ سوال خود سمجھ میں نہیں آیا تو جواب کہاں سے؟ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے جب لاش میں بولتے بیٹھوں تو حضور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حکم دیا کہ جاؤ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلا کر لاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ بڑی مشکل سے 8-10 سال کا یہ بچہ، بالکل نابالغ بچہ، معصوم بچہ۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام وہاں تشریف فرما تھے، کسی سے جواب نہیں مل سکا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حاضر کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، بیٹا آپ ہی ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہی وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان سوالات کے جوابات تم ہی دے سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی اس کے جوابات نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین فرمائیے، سنائیے پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ دو ایسے دو بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، اور ان میں سے 100 سال چھوٹا 100 سال بڑا۔ تو اجازت لے کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پڑھنا شروع فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه۔ یہ لمبی آیت ہے کہ امیر المؤمنین یہ دراصل حضرت عزیر اور حضرت عزیز علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے، دونوں آپس میں بھائی عزیر اور عزیز علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 پارے میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، عزیز علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اس دور میں ایک وقت میں کئی ایک پیغمبر ہوتے تھے، الگ الگ علاقوں کے الگ الگ نبی ہوتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، گزر ہوتا ہے بیت المقدس سے، فلسطین کی اس سرزمین سے گزرتے ہیں جہاں بیت المقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے بیت المقدس کو بنایا ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کی حکمتوں کو وہی جانے۔ بڑے حالات آئے ہیں اس قبلہ اول پر، کئی مرتبہ اسے دشمنوں نے شہید کیا، کئی مرتبہ دشمنوں کی ناپاک نظر ان پر پڑی۔ مولانا محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی۔ ہمیشہ وہاں حالات پیچیدہ رہے، ہمیشہ وہاں آزمائشوں سے لوگ گزرتے رہے۔ آج بڑے تو بڑے دودھ پینے والے معصوم بچے آج 6000 کی تعداد میں وہاں شہید ہو چکے۔ جن بچوں نے اپنی ماں کی چھاتیوں سے اتنا دودھ بھی نہیں پیا کہ ظالم آج ان بچوں کا اتنا خون بہا رہے۔ کم و بیش 15 سے 20 ہزار کی تعداد ہے شہداء کی۔ یہ سرزمین قربانی کی ہے، یہاں کے رہنے اور بسنے والے لوگ مجاہد لوگ ہیں۔ یہ چاہتے تو اس مقام کو، اس شہر کو چھوڑ کر جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی ان پر حالات
آئیں گے، ان کے بچوں کو شہید کیا جائے گا، ان کی عورتوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹی جائیں گی، ان کے گھروں کو مسمار کیا جائے گا، ان کو فقر و فاقے گزارنے اور کاٹنے پر مجبور کیا جائے گا، ان کو بے گھر کیا جائے گا، بے در پہ ان پر حالات آتے رہیں گے، مشکلات آتے رہیں گی، خون بہتا رہے گا، مال ان کا لٹتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود میری امت کی وہ جماعت بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی ثابت قدمی کے ساتھ وہ جمی رہے گی، دشمنوں کے توپ و تفنگ اور دشمنوں کے راکٹ اور ان کے بم ان کے عزم کو، ان کے حوصلوں کو توڑ نہیں سکتے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج ان خوفناک مناظر کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ باقاعدہ اسرائیل نے اعلان کیا، ان کے لیے وقت دیا گیا کہ اتنے وقت کے اندر غزہ شہر کو خالی کر دو، بیت المقدس کو ہمارے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ ایک علاقہ مخصوص کیا گیا کہ اتنے علاقے کے اندر کوئی نہ رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایک بندے نے بھی وہاں سے ہجرت نہیں کی۔ قربان جائیں ہماری جانیں ان ماؤں پر، ان شہید ہونے والے بچوں پر۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اسلام مٹنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان مرنے اور کٹنے کے لیے آیا ہے، مسلمان مٹنے اور بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان یا تو غازی بن کر لوٹے گا، مسلمان یا شہید بن کر جنت میں جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شامل ہو جائے گا۔ مسلمان ڈرنے والا، بھاگنے والا، مٹنے کے لیے اور بکنے کے لیے نہیں آیا۔ جنہوں نے ثبوت پیش کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، آج توپ و تفنگ کے سامنے سینے تان کر یہ کھڑے ہیں اور ان کا اعلان ہے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، ہمارے بچے ختم نہیں ہوں گے، ہمارے عزائم توڑ نہیں سکتے۔ آج اسرائیل صرف معاشی حالات کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، بلکہ آج اسرائیل اندرونی طور پر ان کو ان کی شکست، ان کی ناکامی ان کو بڑی صاف طور سے نظر آ رہی ہے، وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس امت کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے رہے ہیں جن کی مجاہدت سے امت کو اللہ تعالیٰ سرخ روئی عطا فرماتے ہیں۔ آج اسرائیل باوجود پوری طاقت کے آج وہ پریشان ہے، ان کو اپنی ناکامی بالکل صاف طور سے نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، وفتح من اللہ، فتح من اللہ، اللہ کی وہ فتح اور کامیابی، وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت آنے والی ہے۔ انشاءاللہ بیت المقدس فتح ہو کر رہے گا، فلسطین اور اہل غزہ کی کامیابی ہو کر رہے گی، کوئی ان کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ وقتی طور پر حالات ہیں، ان حالات کا سامنا وہ مجاہدین کر رہے ہیں، بس ان کے لیے جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ یہ دعائیں کیجیے، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ آج انہوں نے میدان بدر کی یاد کو، واقعات کو تازہ کر، 313 کی تعداد ہے، صرف 7 تلواریں ہیں اور بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ کرام کھڑے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہر اعتبار سے ہر طرف سے ان کو گھیرا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 کی تعداد کو تیار فرما کر
سیدھے گئے، ایک درخت تھا، اس کے نیچے جا کر 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، رونے اور گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ اے اللہ، یہ تعداد تیار کرنے کے لیے میں نے 15 سال کی محنت کی ہے۔ مکہ المکرمہ کے 13 سال، مدینہ المنورہ کا 1 سال، اور دوسری ہجری میں جنگ بدر پیش آئی ہے۔ 15 سال کی یہ میری محنت ہے۔ اللہ 313 کو تعداد کو تیار کرنے کے لیے میں نے مکے کو چھوڑا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ آج یہ لوگ مٹ گئے تو اسلام مٹ جائے گا۔ اگر تو نے ان کو شہید کروا دیا تو پھر تیرا نام لینے والا روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے اور گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، دیکھیے اللہ کی مدد آ چکی ہے، وہ ہوائیں چل رہی ہیں، فرشتے آ چکے ہیں، جبرائیل آ چکے ہیں، سر سجدے سے اٹھائیے۔ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ فرشتے انشاءاللہ فلسطین کی سرزمین پر آئیں گے، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اسلامی ممالک تو ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فرشتے ان کی مدد کریں گے، بس ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب جاتے ہیں بیت المقدس کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ایک کافر بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے بھی وہاں کے ماحول کو تباہ تاراج کر دیا تھا، اس نے سارے شہر کو ختم کر دیا تھا۔ دیکھتے ہیں عزیر علیہ السلام اور اس بربادی اور ویرانی کو، سارا شہر مر چکا ہے، فنا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس شہر کو پھر دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اتنا کہنا تھا، فاماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، ان کو سلا دیا، موت کی نیند سو گئے۔ فاماتہ اللہ 100 عام، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے اٹھایا، قال کم ثم بعث، اللہ نے ان کو اٹھایا، قال کم لبث، پوچھا اللہ نے کتنی دیر تک تم سوئے رہے؟ انہوں نے کہا میں صبح آیا تھا، شاید 1 دن یا آدھا دن میں سویا رہا۔ لبثت یوما او بعض یوم، میں نے 1 دن یا آدھا دن میں نے آرام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں عزیر، بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تم سوتے رہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا اور واپس آئے۔ حضرت عزیز علیہ السلام آئی سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر کچھ روز کچھ دن تک یہ دونوں بھائی دین کی خدمت کرتے ہیں۔ دونوں کا انتقال 1 دن ہوتا ہے۔ ادھر عزیر علیہ السلام 100 سال چھوٹے ہو گئے، عزیز علیہ السلام 100 سال ان کی عمر بڑھ گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن سے اس کا جواب دے دیا۔ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، ایسی قبر بتاؤ جو اپنے مردے کو لے کر خود بھی گشت کرتی ہے۔ امیر المؤمنین، اس سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام
جب سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں، مچھلی منہ کھولتی ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا انتقال ہو چکا ہے، میں قبر میں پہنچ چکا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو زندہ رکھتا ہے۔ بڑی تفصیل ہے، میں نے ان 4 سوالات پر 8 جمعہ تک بیان کیا تھا، یہاں اس کا موقع نہیں ہے، مختصراً عرض کرتے ہوئے صرف جوابات دے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ مچھلی جو قبر کی طرح ہے وہ بھی زندہ ہے، اندر یونس علیہ السلام وہ بھی زندہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے اندر جان باقی ہے اور کہتے ہیں اللہ آج ایسی جگہ میں تجھے سجدہ کروں گا جہاں کوئی اور اس سے پہلے نہ سجدہ کر سکا، نہ آئندہ کوئی سجدہ کرے گا۔ مچھلی کے پیٹ میں وہ سجدہ کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انہ کان من المسبحین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ امیر المؤمنین یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ اب تیسرا سوال تھا وہ زمین بتاؤ جہاں سورج کی شعائیں صرف ایک مرتبہ پڑی ہیں۔ امیر المؤمنین یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ رات کی تاریکی میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، چلتے چلتے صبح ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، سامنے پانی کا سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ فلما تراءى الجمعان یہاں آ کر دونوں جمع ہو گئے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کروا دیا، اب ہم پکڑے گئے، سامنے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، سامنے پانی کا سمندر ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے جاتے ہیں تو بھی موت ہے، سامنے قدم رکھتے ہیں تو بھی موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میں نے اللہ کے حکم سے مصر کو چھوڑا ہے، میں صرف نہیں ہوں تمہارے ساتھ، میرے ساتھ اللہ کی بھی مدد ہے، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، اللہ کے دین کے لیے جاؤں اور اللہ مجھے دشمنوں کے حوالے کر دے، اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، اللہ کا حکم آتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اٹھاؤ اپنے عصا کو اور مارو سمندر کے پانی پر۔ سنے ہیں نا یہ واقعہ کیا ہوا؟ پانی پر جیسے عصا مارا کیا ہوا؟ 12 راستے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 راستوں کو کھول دیا، سمندر کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، ہر راستے سے 50-50 ہزار کا قافلہ جماعت گزری، سمندر پھٹا اور زمین ظاہر ہوئی اور سورج چونکہ طلوع ہوا تھا، سورج کی شعائیں پڑی، زمین کو اللہ نے سکھایا۔ جب بنی اسرائیل پار ہو گئے تو کیا ہوا؟
اللہ تعالیٰ نے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو آپس میں ملا دیا، فرعون کا سارا لشکر غرق ہوا، برباد ہو گیا۔ امیر المومنین، یہ وہ زمین ہے دریائے نیل کی جہاں سورج کی شعائیں صرف ایک مرتبہ پڑی تھی، آج تک نہیں اور آئندہ قیامت تک بھی پھر یہ موقع نہیں آئے گا، چونکہ وہاں پانی ہے، وہ سمندر ہے۔ 3 سوال جوابات دے دی۔ اب چوتھا سوال کیا تھا؟ ایسا قیدی جو جیل میں مقید ہے، سانس نہیں لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ امیر المومنین، یہ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے تک رہتا ہے، پیٹ کا اندھیرا اور بچے دانی کا اندھیرا اور رات کی تاریکی، تنہائی کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر مادر رحم میں بچے کو پال دے۔ کتنے مہینے رہتا بچہ؟ 9 مہینے۔ کہ ماں کے پیٹ میں ایک اے سی لگی ہے، ماں کے پیٹ میں آکسیجن پہنچایا گیا ہے۔ کیا ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے تک بغیر سانس کے اللہ اس بچے کو زندہ رکھتا ہے؟ وہ ماں کا پیٹ اس کے لیے قید خانہ ہے اور یہ قیدی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بچے کو بغیر سانس کے، بغیر ہوا کے، اللہ اس بچے کو رکھ کر پال کے دکھاتا ہے۔ 10 سیکنڈ اگر سانس نہ لے تو آدمی کیا ہو جائے؟ مر جائے۔ 9 مہینے تک یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ امیر المومنین، یہ چوتھا جواب ہے۔ حضرت امیر المومنین نے ان جوابات کو لکھ کر بھیج دیا۔ عیسائی علماء پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بادشاہ سے کہ بادشاہ جہاں بنا، شاید روئے زمین پر اب بھی نبی زندہ ہے، شاید کوئی نبی زندہ ہے، نبی ہی ان سوالات کے جوابات دے سکتے۔ جوابات کس نے دیے؟ کس نے دیے جوابات؟ عبداللہ ابن عباس۔ عمر کتنی ہے؟ 8-10 سال کا بچہ۔ میرے عزیز بچوں، اللہ نے اس بچے کے اندر وہ استعداد، وہ صلاحیت کیسے پیدا کر؟ یہ بچہ اتنا بڑا عالم کیسے ہو گیا؟ اس بچے کے اندر یہ صلاحیت کیسے آ گئی؟ اس پر غور کرنا۔ یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ جو نعمت، یہ دولت عطا فرمائی تھی، ان کو جو یہ علم عطا فرمایا تھا، ان کی ایک چھوٹی سی نیکی تھی، چھوٹی سی نیکی۔ انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے، اس نیکی پر عمل کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ چھوٹی سی نیکی، آپ سب اس پر عمل کر سکتے ہو۔ نیکی کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے، یعنی استنجا کے لیے تشریف لے گئے۔ فارغ ہو کر آپ آئے تو دیکھا کہ وضو کے لیے پانی کا لوٹا تیار رکھا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وضو کا پانی لا کر یہاں رکھا گیا۔ آپ نے کسی کو حکم نہیں کیا تھا پانی لانے کا۔ آئے دیکھا کہ وضو کا پانی تیار ہے، پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دوڑتے ہوئے آئے. اس وقت ان کی عمر اور بھی کم تھی، غالباً 5 سال کی ہوگی. دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ پانی رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین. اے اللہ اس بچے کو تیری کتاب کا علم عطا فرما. اے اللہ اس بچے کو میری امت کا مفسر بنا. اے اللہ اس بچے کو میرے دین کا، میرے شریعت کا فقیہ بنا. کس نے دعا دی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے استاد ہیں. بچے کو دعا دینا چھوٹی سی نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو وہ علم عطا فرمایا. اس سے بڑا مفسر، اس سے بڑا عالم اس امت کے اندر کوئی اور پیدا نہیں. اللہ نے اس بچے کو حبر الامہ بنا دیا، اس امت کا سب سے بڑا فقیہ بنا دیا، سب سے بڑا مفسر، قرآن کی تفسیر کو جاننے والا، معانی، مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے والا. اس بچے سے بڑا کوئی عالم اس امت کے اندر پیدا نہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کس کی وجہ سے دی؟ خدمت کی وجہ سے. تو عزیز طلباء، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرو، اسی میں تمہاری ترقی ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں. اللہ نے علم عطا فرمایا. ماں کی اجازت لے کر جاتے ہیں علم کی تلاش میں، جنت کی تلاش میں، کامیابی کی تلاش میں. 40 سال تک صحرا میں، پہاڑوں میں، ویرانیوں میں، جنگلات میں زندگی گزارتے ہیں، چلتے ہیں، گشت کرتے ہیں. 40 سال کے بعد گھر واپس آئے. تہجد کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی. ماں تہجد کے لیے اٹھی تھی، وضو فرما رہی تھی. بچے کی دستک کو سن کر سمجھ گئی کہ بچہ آیا. 40 سال کے بعد بچہ آیا ہے. دروازہ کھولتی ہے، ماں نے بچے کو سینے سے لگایا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ماں کے قدموں پر گر پڑے، فرمانے لگے کہ اپنی جان، کامیابی اور علم اور رب اور جنت کی تلاش میں جنگلات میں پھرتا رہا. میں علم کو، کامیابی کو، جنت کو پہاڑوں میں ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا. میرے رب نے مجھے حکم دیا، غیب سے مجھے نگاہ دی گئی اور مجھے اطلاع دی گئی کہ غزالی کہاں پھرتا ہے؟ جا، جنت اور کامیابی تیرے ماں کے قدموں میں ہے. جنت تو یہاں تھی، میری کامیابی تو یہاں تھی، اور میں اسے صحرا میں، پہاڑوں میں ڈھونڈتا رہا. بڑے بڑے اکابر اولیاء جو اولیاء بنے ہیں، وہ ماں باپ کی خدمت سے، وہ ماں باپ کی دعاؤں سے، وہ اساتذہ کرام کے احترام سے، وہ استاذ کی خدمت سے، وہ کتابوں کے ادب سے، وہ مدارس کے ادب اور احترام سے بنتے ہیں. عزیز طلباء، زندگی میں اگر آپ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ بات، یہ نعمت دولت سے نہیں ملتی. تمہارے ماں باپ دولت سے اس چیز کو خرید نہیں سکتے، دولت سے یہ صلاحیت تمہارے اندر نہیں آ سکتی، اساتذہ کی دعاؤں سے آتی ہے. ہم بھی آپ کی طرح مدرسے میں پڑھتے تھے. بڑے حضرت اللہ محمود سعود صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائے، جن کی برکت سے بنگلور کے اندر دین آیا.